تین لوگوں کو دیکھ کر میت بد دعائیں دیتی ہے، گالیاں دیتی ہے۔ آخر وہ کون سے تین بدقسمت لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر میت بد دعائیں دیتی ہے؟ نمبر ایک، شراب پینے والا۔ شرابی انسان کو دیکھ کر مردہ کہتا ہے اے دفع ہو جا، قبرستان سے نکل جا، تیرے منہ سے نکلی گندی بدبو نے قبرستان کے مردوں کو تکلیف میں ڈال رکھا ہے، تیرے منہ سے نکلی شراب کی بدبو نے قبرستان کے مردوں کو پریشانی میں ڈال رکھا ہے۔ فرمایا سب کچھ کرنا، موت منظور کرنا، شراب کے قریب نہ جانا۔ شراب پی کر مرو گے تو کتے والی موت مرو گے، اور اگر نماز کی حالت میں مرو گے تو مولا حسین والی موت مرو گے، پھر قیام کی حالت میں مرو گے، پھر رکوع کی حالت میں مرو گے، پھر سجدے کرتے ہوئے مرو گے۔ شرابی انسان کو قبر اس طرح دبائے گی، اس طرح دبائے گی کہ اس کے ایک حصے کی پسلیاں دوسرے حصے کی پسلیوں میں پیوست ہو جائیں گی۔ فرماتے ہیں نمبر دو، جس شخص نے مردے کو زندگی میں دکھ دیوں، جس شخص نے مردے کو زندگی میں درد دیوں، ایسے شخص کو دیکھ کر مردہ کہتا ہے اب آ گیا میرا منہ دیکھنے، میری زندگی میں تو نے میری عزت والی پگڑی خاک میں ملائی، میرا جینا حرام کیا، میرے بچوں کا جینا حرام کیا، تو نے جب بھی عزت پامال کی میں غریب کی عزت پامال کی، جب بھی جھگی کو آگ لگئی میں غریب کی جھگی کو آگ لگئی، اب جب میں مر گیا ہوں اب آ گیا میرا منہ دیکھنے، اب آ گیا مجھے کفن پہنانے، اب آ گیا خوشبو لگانے، اب آ گیا مجھے لٹھے کا سوٹ پہنانے۔ اور نادان، جب میں زندہ تھا تو میری زندہ لاش ڈھانپنے کے لیے تو تیرے پاس کپڑا نہیں تھا، اب مردہ لاش ڈھانپنے کے لیے یہ لٹھے کا سوٹ کہاں سے آ گیا؟ اب کیوں آ گیا میرا منہ دیکھنے؟ او مجھے رلانے والے، او میرا جینا حرام کر دینے والے، او میرے سکون چین و قرار کے دشمن، اب کیوں آ گیا مجھے لٹھے کا سوٹ پہنانے؟ فرمایا نمبر تین، بے نمازی شخص کو دیکھ کر بھی مردہ بد دعائیں دیتا ہے، کہتا ہے او نادان تیرے پاس وقت ہے، مجھ سے وقت چھین لیا گیا، مجھ سے وقت چھین لیا گیا، تیرے پاس وقت ہے، تیری سانسیں چل رہی ہیں، میری سانسیں بند ہو گئیں، او نادان میرے پاس تو وقت نہیں تھا اللہ سے صلح کرنے کا، میرے پاس وقت نہیں تھا ناراض رب کو منانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، میرے پاس تو وقت نہیں تھا، تیرے پاس وقت ہے۔ ایک فقیر تھا درویش مست ملنگ بابا، اس نے کسی جنازے میں شرکت کی نا، تو جنازے کے بعد میت کو دفنایا، تدفین کے بعد ساتھ میں عزیز و اقارب کو کہا، اس اللہ والے نے کہا کہ اگر یہ مردہ جس کو ہم نے ابھی دفنایا ہے مٹی کے سپرد کیا ہے، اگر یہ دوبارہ زندہ صحیح سلامت واپس دنیا میں آ بھی جائے تو یہ کیا کرنا پسند کرے گا؟ عزیز و اقارب میں سے کسی نے کہا جی یہ اب توبہ کرنا پسند کرے گا، کسی نے کہا یہ استغفار کرنا پسند کرے گا، کسی نے کہا یہ قرآن پڑھنا پسند کرے گا، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کچھ کہا۔ یہ سن کر فقیر اللہ والے نے کہا بھائیو یہ کام مردہ تو نہ کر سکا، یہ کام مرنے والا تو نہ کر سکا، تم ضرور کر لینا، توبہ مرنے والا تو نہ کر سکا، تم ضرور کر لینا، مرنے والا تو استغفار نہ پڑھ سکا، تم ضرور پڑھ